برطانوی اخبار دی گارڈین میں بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کالم آ گیا۔ برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان دوست قرار دے دیا۔ طالبان دوست شخص کیسے آکسفورڈ کا چانسلر بن سکتا ہے؟ جیل میں قید شخص کیسے یونیورسٹی کے لیے دستیاب ہوگا؟ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا، بانی پی ٹی آئی نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی، اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا۔ چین اگر مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا تو بانی پی ٹی آئی چین کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ان کے آزادی اظہار سے متعلق متنازع بیانات یونیورسٹی روایات کے خلاف ہیں۔ دی گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کو اینڈریو ٹیٹ سے تشبیہ دے دی۔ لکھا، اینڈریو ٹیٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جو خواتین سے متعلق متنازع بیانات دیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے خواتین کے لباس کو ریپ کی وجہ قرار دیا۔ ان کی بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے۔ خان صاحب نے تیسری ڈویژن میں آکسفورڈ سے پاس کیا ہوا ہے بی اے شاید، اور وہ اب آکسفورڈ کے چانسلر لگنا چاہتے ہیں۔ ایک نان سیریس مذاقہ خیز کی بات ہے، تھیٹر اچھا کریٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ خان عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر لگ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی صرف تھیٹر لگانا چاہتے تھے۔ چانسلر وہ ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ اور اپنے شعبے میں مثالی ہوتے ہیں۔ لیگی رہنما مصدق ملک کہتے ہیں، کرپشن کیس پر جیل میں بند شخص کا چانسلر کے لیے درخواست دینا مضحکہ خیز ہے۔ خواتین سے متعلق گفتگو اور طالبان کو سپورٹ کرنے کے بعد کیا یہ چانسلر بن سکتے ہیں؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہو وہ کیسے چانسلر بن سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی پر بہت سے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو طالبان کی حمایت کرتے سنا ہے۔ طالبان کی وجہ سے ہم نے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا پاکستان میں طالبان کے دفاتر کھولے جائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی شزرا منصب نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے بیانات میں تعصب سے دنیا واقف ہو گئی۔ ملک میں اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت اشد ضروری اور ریاست کے مفاد میں ہے۔ امید ہے ڈیڈ لاک برقرار نہیں رہے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ کہا، پی ٹی آئی ہمیشہ سے فوج سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ مذاکرات بلا تاخیر شروع ہونے چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرنے کی طاقت فوج کے پاس ہے۔ فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے۔ آگے بڑھنے کا راستہ فوج سے بات چیت میں ہی نکلتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا نتیجہ نکلے تو وہ فوج سے بات کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے نتیجے میں ہی 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا۔ ملک دشمن عناصر سے کوئی رابطہ نہیں۔ 8 ستمبر سے ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بعد سڑکوں پر تحریک چلائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ نیشنل انٹرسٹ پہ تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، باشمول تحریک انصاف۔ پرائم منسٹر کو لیڈ لینی چاہیے، وہ انیشیٹو ہے۔ ملک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے تمام جماعتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو جانا۔ ٹیم کے کپتان شہباز شریف ہیں، فیصلے بھی انہیں کرنے چاہیے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم کو مذاکرات لیڈ کرنے چاہیے۔ وہ کوئی فیصلہ اور بات کریں گے تو ان کا ساتھ دیں گے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشکل وقت میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ کہا، اسپیکر سے کسی ملاقات میں مذاکرات کی بات نہیں کی، اپنے موقف پر قائم ہے، حکومت سے براہ راست مذاکرات کا ارادہ نہیں۔ بطور اپوزیشن اسپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جن میں اسمبلی امور پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کبھی اسپیکر کو مذاکرات کے لیے دوبارہ آنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی آپ حق میں نہیں ہیں۔ اپوزیشن سے مذاکرات پر مسلم لیگ نون میں تقسیم۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف اور احسن اقبال کے بیانات پر چند لیگی رہنما ناخوش۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے اس موقع پر ہمیں غیر مشروط مفاہمت کی طرف بڑھنا ہوگا۔
شرطیں رکھنے اور مذاکرات کی مخالفت سے مزید خرابی ہوگی۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے نواز شریف بھی اپوزیشن سے غیر مشروط مذاکرات چاہتے ہیں۔ پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز بنگال ٹائیگرز کا پلٹ کر وار، 26 رنز پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد لٹن داس اور مہندی حسن نے پاکستانی بالرز کو وکٹ کے لیے ترسا دیا۔ لٹن داس کی شاندار سینچری کی بدولت بنگلہ دیش کا کم بیک، مہمان ٹیم پہلی اننگز میں 262 رنز بنا کر آؤٹ، پاکستان کو پہلی اننگز میں 12 رنز کی معمولی بڑھتری، لٹن داس نے 138 رنز بنائے، مہندی حسن معراج کے ساتھ 7ویں وکٹ پر 165 رنز کی شراکت بنائی، 9ویں وکٹ پر حسن محمود کے ساتھ 71 رنز جوڑے، مہندی حسن نے 78 رنز بنائے۔ آخری دونوں وکٹیں سلمان علی آقا کے حصے میں آئیں۔ پہلے سیشن میں بنگلہ دیش کے صرف 26 رنز پر 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے، خرم شہزاد نے 6 اور میر حمزہ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کی دوسری اننگز کا مایوس کن آغاز، عبداللہ شفیق 3 رنز، نائٹ واچ مین خرم شہزاد بغیر رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ میچ اے اسپورٹس اور ARY زیب پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا افراط زر کی شرح اور مہنگائی کے اعشاریوں میں کمی پر اظہار اطمینان، شہباز شریف نے کہا افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی، موڈیز کی ریٹنگ میں بہتری، عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے مثبت معاشی اعشاریوں کا اعتراف ہے، حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے، حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس کے معیشت پر مثبت اثرات جلد نمایاں ہوں گے، حکومتی معاشی اور مالیاتی ٹیم کی محنت سے معیشت استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے، حکومت عوام کی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ بادشاہ سلامت کی بھیک نہیں حق چاہیے، بادشاہ سلامت نے 2 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت کم کر کے ہمیں خیرات دی ہے۔ جب پارٹیوں کا انحصار ATMs پر ہوگا تو یہ طبقہ عوام کو ڈسے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صرف شریف خاندان اور دیگر کی IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دیں تو ملک بھر میں بجلی کا ٹیرف نصف ہو جائے گا، گھر بیٹھے رہے تو حکمران بجلی مزید مہنگی کریں گے۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو مہنگی بجلی سے ریلیف دیا جائے، پارلیمانی کمیٹیاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، IPPs کا فرنزک آڈٹ ضروری ہے، IPPs کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے، امید ہے جلد سماعت ہوگی۔ بجلی چوری کا ناسور کچلنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، ایڈوانس میٹرنگ ٹیکنالوجی سے بجلی چوری میں کمی اور معیاری سروس ممکن ہے، وزیر توانائی اویس لغاری کا گیپ کو افسران سے خطاب، کہا پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے ایکشن پلان مرتب کر کے بہتری لا رہے ہیں، لائن لاسز میں کمی اور واجبات کی وصولی کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ کراچی میں گارڈن فوارہ چوک کے قریب کنویں میں 2 بچے اور نوجوان جاں بحق، دونوں بچے کھیلتے ہوئے کنویں میں گرے، نوجوان انہیں بچانے اترا اور پھنس گیا، تینوں کی لاشیں نکال لی گئی، بدر اور طلحہ کی عمریں 10 اور 12 سال کی تھیں۔ پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا، دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے، بچوں اور خواتین کے سامنے بسوں سے اتار کے اور اس بے دردی کے ساتھ شہید کرنا، یہ نہ بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اسلامی روایات اس کی اجازت دیتی ہے۔ یقین دلانے کے لیے بھی پنجاب میں حاضر ہوئے ہیں، ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے۔ پاکستان کے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے، کسی کو اپنا نظریہ مسلط کرنے نہیں دیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، اس مقدس خون کا بدلہ لیا جائے گا، بسوں سے اتار کر لوگوں کو شہید کرنا مذہب اور بلوچ روایات کے خلاف ہے، کسی بلوچ نے نہیں، دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا، یہ لوگ ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں۔ BLA نے بلوچستان میں 9 مقامات پر حملے کیے، حملوں میں تقریباً تمام سویلین سافٹ ٹارگٹ بنائے گئے، بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ہر صورت قائم کی جائے گی، دہشت گرد پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں، شہیدوں کے اہل خانہ کو فی کس 20 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے قیام کا بل منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بل کا مقصد الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے لیے ٹریبیونل کا قیام ہے۔
ٹیلی کمیونیکیشن ٹریبیونل فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہو سکے گی۔ وفاقی وزیر علیم خان نجکاری کمیشن آرڈیننس 2000 میں ترمیم کا بل پیش کریں گے۔ اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہوگا۔ مونسون کا ایک اور سسٹم برسنے کو تیار، بارشوں کا نیا سلسلہ کل سے 5 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد سمیت پوٹوہار ریجن، لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں ہلکی بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشیں اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ کراچی کا مسئلہ ابر آلود رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے ماہی گیر آج سے اپنی سرگرمیاں شروع کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ دادو میں سیلاب میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق۔ دادو کے پہاڑی علاقوں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ کاٹھو کے سینکڑوں دیہات ڈوب گئے۔ آبی ریلوں کے باعث متعدد دیہات کا سیون سے زمینی رابطہ منقطع۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ اپر چترال کے گاؤں میں سیلابی ریلوں سے تباہی، متاثرین 2 ہفتے سے امداد کے منتظر۔ پاور نامی گاؤں میں 20 مکانات، گندم اور مکئی کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہی، ہرنائی کی بیجی ندی میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، میاں بیوی جاں بحق، دیگر افراد کو بچا لیا گیا۔ دریائے بولان اور ناڑی سے آنے والے سیلابی ریلے منجو شوری بیرون میں داخل۔ نصیر آباد کی ربی کینال میں شگاف پڑنے سے کئی دیہات زیر آب، تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ چمن میں شیلا باغ کی تاریخی ریلوے ٹنل آبی ریلے کے باعث بند ہو گئی۔ کوئٹہ چمن ریلوے سروس معطل۔ اوسطا محمد گنداخہ میں 2 درجن سے زائد کچے مکانات منہدم، جھل مکسی آفت زدہ قرار۔ گھوٹ مٹو، کوٹ مکسی سمیت دیگر دیہات زیر آب۔ گنداوا نوتال روڈ بند، اب ڈیم بھر گیا۔ سید علی گیلانی کی 30ویں برسی پر مقبوضہ وادی میں فضا سوگوار، کشمیریوں کا خراج عقیدت۔ حیدرپورہ میں قبر پر فاتحہ خوانی۔ حریت رہنماؤں کا کہنا ہے سید علی گیلانی کی جد و جہد ہمیشہ جاری رہے گی۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا علی گیلانی کی جرت مندانہ جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سید علی گیلانی کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں ریلی، اسلام آباد میں تقریب، یوسف رضا گیلانی، سراج الحق، ظفر الحق، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عتیق احمد خان کا سید علی گیلانی کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت کی۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بلوچستان کیپٹن محمد علی شہید کے خون کا مقروض ہے، انہوں نے پاک سرزمین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، شہداء کے خاندان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پشاور میں منکی پاکس کا 4تھا کیس سامنے آ گیا۔ پشاور سے تعلق رکھنے والا مریض خلیجی ملک سے آیا تھا۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق مریض کو 29 اگست کو بارڈر ہیلتھ سروس کے عملے نے آئسولیٹ کر دیا تھا۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد کے مطابق منکی پاکس کا اب تک کوئی بھی لوکل کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ناکافی قرار دے دی، پیٹرول مزید سستا کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے پیٹرول ₹1.86 سستا کیا، 1 لیٹر ₹259.10 کا ہو گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹3.32 کمی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستا رہائشی منصوبہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اخوت فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب سے ملاقات میں گفتگو، کہا بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر 4 منزلہ فلیٹس تعمیر کریں گے جو آسان اقساط پر بذریعہ قرعہ اندازی دیے جائیں گے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں میں 3 سے 5 مرلے تک گھر بنا کر دیے جائیں گے۔ دیہات میں 10 اور شہروں میں 5 مرلے تک 15 لاکھ تک قرض لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں غزہ اور فلسطین کے اندر جو جاری ہے اسرائیل اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھوں، ان کے خلاف آواز اٹھانا جرم قرار دیا گیا۔ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔
डी चौक में पुरम प्रोग्राम के इनेकाद पर इत्तेफाक हुआ था। इंतजामिया के साथ तय हुआ था कि हम रोड बंद नहीं करेंगे, उसके बावजूद तशद्दुद किया गया। फस्तायत और पुलिस गर्दी की मजम्मत करता हूँ। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने एहतजाज ना करने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है, हुकूमत फ्लोटिला भेजने का इंतजाम करे। पाकिस्तान ICJ में जनूबी अफ्रीका के साथ पार्टी बने। हुमैरा तैयबा ने कहा गजा बचाओ मुहिम सिविल सोसाइटी की मुहिम है, सियासी नहीं। पुरअमन एहतजाज के बावजूद लाठी चार्ज किया गया। हमारा एहतजाज न पहले NOC से मशरूत था और न आइंदा होगा। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी उर्फ बाबा बुल्ले शाह की 267वीं उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के आखिरी रोज सूफी कॉन्फ्रेंस में बाबा बुल्ले शाह की शायरी पर रोशनी डाली गई। रात को महफिल समा के बाद दुआया तकरीब होगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल गजा को मलिया मेज करने के बाद मगरबी किनारे को तबाह करने पर तुल गया। काबिज फौज ने जनीन में सड़कें उखाड़ दी। इसराइली फोर्सेस की गुरबे उर्दन में छापा मार कार्रवाइयों और गजा पर गोलाबारी से मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गए। भारत में शिद्दत पसंद हिंदू जत्थे ने एक और मुसलमान की जान ले ली। रियासत हरियाणा की झोपड़पट्टी में इंतहा पसंद हिंदुओं ने गाय का गोश्त खाने के शुबे में कचरा चुनने वाले साबिर और उसके दोस्त को अगवा करके डंडों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। साबिर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा, जबकि उसका दोस्त शदीद जख्मी है। वाकया 27 अगस्त को दादरी के इलाके में पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गजा में 24 घंटे में 61 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने रफाह में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। जनीन में सूरत हाल कशीदा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 3 रोज के दौरान 12 फलस्तीनी शहीद, पानी और बिजली बंद। गजा से मजीद 6 यरगमालियों की लाशें मिली हैं। सदर बाइडन का कहना है इसराइली हुकाम से राब्ते में हैं, जंगबंदी से मुतालिक पर उम्मीद हूँ। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गजा में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। अल नसीर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की पोलियो मुहिम के दौरान जंगबंदी की खबरों की तरदीद। बयान में कहा गजा में पोलियो मुहिम की सहूलत देना जंगबंदी नहीं, सिर्फ इंसानी बुनियादों पर पोलियो वर्कर्स को राहदारी फराहम की जा रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। यूक्रेनी फौज के मुताबिक 109 मकामात पर लड़ाई जारी है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस के हर हमले का जवाब देंगे। रूसी फौज का कहना है यूक्रेनी फौज को मुख्तलिफ मकामात पर पीछे धकेल दिया है, दोनेत्स्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। कैमला हैरिस ने ट्रंप का फौजी कब्रिस्तान का दौरा तौहीन आमेज करार दे दिया। कहती हैं ट्रंप ने फौजी कब्रिस्तान में इंतखाबी इश्तिहार बनाकर मुकद्दस मकाम की तौहीन की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, वो रसा के बुलाने पर फौजी कब्रिस्तान गया था। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में अमले समेत 22 अफराद सवार थे। कमचटका के गवर्नर का कहना है हेलीकॉप्टर ने आतिश फिशा के करीब हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। रूसी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में बस उलटने से 7 अफराद हलाक, 37 जख्मी। मिसिसिपी हाईवे पेट्रोल के मुताबिक हादसा बवीना के करीब वॉरेन काउंटी में पेश आया, जिसमें 47 अफराद सवार थे। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। शायकीन चैंपियंस कप के आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत टूर्नामेंट के इंतजाम से मुतालिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी स्क्वैश खिलाड़ी की धूम। एहसन अयाज कोलिवल ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मलेशियन हरीफ को 3-2 से आउट क्लास कर दिया। एहसन ने 2-0 के खसारे के बाद शानदार कमबैक करके फतह समेटी। फाइनल में भारतीय खिलाड़ी से टकरा होगा।
9 साल से दिन रात मेहनत कर रहा था। वेनेजुएला में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने वाले मोहित बलोच कहते हैं, जब गोल्ड मेडल जीता तो ऐसा लगा कि क्रिकेटर के बाद मेरी भी पहचान बनेगी। हदफ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर ओलंपिक्स खेलना है। मोहित बलोच ने पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और अर्लिंग हॉलैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग में कमाल परफॉर्मेंस, मुसलसल दूसरी हैट्रिक कर ली। मैनचेस्टर सिटी और वेस्ट हैम के मैच में हॉलैंड ने 3-1 से कामयाबी दिलाई। एस्टन विला ने लेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। ब्रेंटफोर्ड ने साउथहैम्पटन को 3-1 से हराया। मुसलसल 3 फतूहात के साथ मैनचेस्टर सिटी टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद है। यूएस ओपन में सनसनीखेज मुकाबले, डैनियल मेडवेडेव ने इटली, यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ और अलेक्जेंडर ने ज़ेवरेव ने टॉमस मार्टिन को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।